میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں جہاں بھی ہیں اور اس پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت، ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے۔ اللہ تعالی اس مبارک ماہ میں ہمیں عبادت اور قیام اللیل اور صیام نہار کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں اپنی رضا اور اپنی توبہ اور اپنی مغفرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے اموات کی اس مہینے میں بہت مغفرت کرے، اور اپنی رحمت، اپنی نعمت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بہت مغفرتیں ہمارے اموات کے نصیب اور ہمارے نصیب اور ہمارے اولاد کی نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں تا روز قیامت صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ مجھے خوشی ہے کہ آج اس پروگرام میں میزبان ہوں ہمارے بہت ہی فاضل دوست اور محترم ساتھی فضیلت مآب علامہ شیخ بلال احمد پاکستان سے، جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم سے استفادہ کریں گے اور ایک دوسرے سے سیکھیں گے، اور انشاءاللہ حق کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ میرے جو محترم ناظرین ہیں مختلف پلیٹ فارمز پر، ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو کامنٹس کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، تو مہربانی کریں، ہمارے مہمان کی قدر کریں۔ علمی تنقیدات مجھ پر ہوں، ان پر ہوں، ان سے کوئی کسی کو منع نہیں کرتا، لیکن بے احترامی، اہانت اور سبک الفاظ اور وہ الفاظ جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، وہ نہ میرے لیے نہ ان کے لیے، چلیں میرے لیے استفادہ کریں تو کوئی بات نہیں، بہرحال ہمارے معزز مہمان کے لیے یوز نہ کریں، ان کا احترام کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ البتہ تنقید سے کوئی منع نہیں کرتا، مجھ پہ ان پہ تنقید کریں، بسم اللہ، وہ آپ سب ویلکم ہیں، اسی سے بحث بڑھتی ہے، اسی سے ہمارا علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے، میں پہلی بار پھر ایک مرتبہ آپ سب دیکھنے والوں سے معذرت کرتا ہوں کہ پروگرام تاخیر سے شروع ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس لاسٹ منٹ پہ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز آ گئے تھے، تو ان کو حل کرنے میں، ان کو سالو کرنے میں کچھ منٹ لگے تھے۔ بہرحال میں بغیر تاخیر کے عنان کلام سپورٹ کرتا ہوں اپنے محترم ساتھی فضیلت مآب علامہ بلال احمد صاحب کو۔ بسم اللہ کریں سر۔ شکریہ حسن اللہ یاری صاحب، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ تھی سیدنا و مولانا امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولایت کی نص سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا۔ تو میں اپنے سننے والے محترم ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے گفتگو کا آغاز جب کیا تھا تو میں نے ولایت علی پر نص کا مطالبہ کیا۔ میرے موصوف حسن اللہ یاری صاحب نے فرمایا کہ نص کا مطالبہ تو بعد میں تمہارا حل ہوگا، لیکن سب سے پہلے تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ قرآن کامل ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن تو کامل ہے، قرآن کے کامل ہونے میں تو کسی قسم کا کوئی شبہ کسی دائرے میں بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بات دراصل یوں ہے کہ کتب اہل سنت کے مطابق، اقوال صحابہ کے مطابق، اور جو ذخیرہ اور مواد کتب اہل سنت میں موجود ہے اس کے مطابق ہی قرآن جو ہے وہ کامل ثابت نہیں ہوتا، اور جب قرآن کامل ثابت نہیں ہوتا تو پھر آپ کا ولایت علی پر
قرآن سے نس کا مطالبہ ہی سرے سے باطل ہو. تو آپ سب سے پہلے مجھ سے اس بات پر گفتگو کریں کہ کیا قرآن کامل ہے کہ نہیں. تو میں نے بساط خوشی قبول کیا. پھر بعد میں چند مصروفیات کی وجہ سے کہ میں ہفتے کو وقت نہیں نکال سکتا، میں پھر نہیں آ سکا. میرا مطالبہ تھا، میرے مسائل کچھ اس طرح کے تھے کہ اگر ہفتے کے علاوہ کسی دن سیشن ہو تو میں کال پر آؤں گا. اور الحمدللہ جیسے ہی اللہ یاری صاحب نے بدھ کا سیشن رکھا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی. اور انشاءاللہ جب بھی وہ ہفتے کے علاوہ مجھے دعوت دیں گے میں ہمیشہ اس پر لبیک کہوں. تو بات یہ ہے کہ اللہ یاری صاحب نے پھر کچھ روایات پڑھنا شروع کی، کتب والے سے کچھ دلائل دینا شروع کیے. ان دلائل سے ان کا ادعا یہ تھا کہ یہ دلائل اس بات پر بالکل صریح دلالت کرتے ہیں کہ قرآن تو اہل سنت کے ہاں کامل ہے ہی نہیں. تو انہوں نے جتنی روایات بھی پیش کی وہ نسخ کے بارے میں، اور وہ نسخ تلاوت کا نسخ تھا، کیونکہ اللہ یاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نسخ فی الاحکام کا قائل ہوں لیکن نسخ فی تلاوت کا قائل نہیں ہوں. تو یہاں سے بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے ثابت تو کرنی تھی قرآن پاک میں تحریف کتب اہل سنت سے، اور اس میں آپ نے ایک روایت بھی ایسی پیش نہیں کی، ابھی تک پیش نہیں کی. ہماری تقریباً 3 نشستیں ہوئی کہ جس سے قرآن پاک میں تحریف ثابت ہو سکے. اب جتنی روایات میرے ممدوح نے پیش کی وہ ساری کی ساری جو تھی ان میں کسی جگہ پر بھی تحریف کا ادنا سا شائبہ بھی نہیں آتا. تو دعویٰ تھا تحریف کا، پیش کرتے رہے نسخ، اور نسخ بھی وہ پیش کرتے رہے کہ جس نسخ کو نسخ فی تلاوت کہتے. ہماری یہ بحث جاری رہی. تو اب میں پھر اپنے موصوف کے ساتھ، چونکہ پہلی بار ہی انہوں نے مجھے دی ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب اگر آپ کی جیب میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے جو قرآن پاک کے محرف ہونے پر دلالت کرتے وہ پیش کیوں نہیں کرتے؟ آپ دائیں بائیں سے ایسی روایات کیوں پیش کرتے ہیں کہ جن روایات سے تحریف تو بڑے دور کی بات ہے، پوری طرح آپ کا جو ہے قرآن پاک میں نقصان کا بھی دعویٰ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. تعریف تو بڑے دور کی بات ہے. تو میں جتنی انہوں نے روایات پیش کی میں نے ان کے جواب پیش کیے. مزید انشاءاللہ آج کے سیشن میں ان روایات کے جوابات پیش کروں گا، اور میں پھر اپنا دعویٰ آپ عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، جس کا سادہ سا اور عام فہم ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ خدا کا کلام خدا کے کلام ہی کی روشنی میں بالکل محفوظ ہے، خدا اس کا محافظ ہے، اب تحریف کا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے منسوخ التلاوت روایات کو پیش کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بحث میں دوسری بحث چھیڑنا. اب دیکھیں ہماری بحث تھی ولایت علی میں نص پیش کرو، تو اللہ یاری صاحب کی خواہش پر ہم آ گئے قرآن پاک کے کامل اور ناقص ہونے کی بحث پر، اور جب بات آ گئی تحریف پر تو اب یہ آ گئے منسوخ روایات پر. تو انہوں نے کوئی نص بھی پیش نہیں کی اور ایک روایت بھی ایسی پیش نہیں کی کہ جس سے قرآن پاک کا بدلا ہوا محرف ہونا ثابت ہوتا ہے. تو میں اپنا دعویٰ پھر دہراتا ہوں کہ آپ چلیں ولایت علی پر نص پیش نہیں کرتے، شاید آپ کے پاس ہو بھی، میں کیوں کہوں کہ آپ کے پاس نہیں، تو آپ کم از کم تحریف پر ہی ایک ایسی روایت واضح صریح پیش کر دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن پاک اہل السنہ کے ہاں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بدلا ہوا ہے محرف. جی جناب، بہت شکریہ آپ کا. محترم ناظرین، آپ سب کا بہت شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کا. تو ہمارے فاضل دوست نے فرمایا کہ انہوں نے
گفتگو کا آغاز اس طرح سے کیا تھا کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ قرآن مجید سے ہمیں نص دکھاؤ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر۔ آپ نے خود دیکھا کہ انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز بڑے اچھے لہجے میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب مبارکہ کو اپنے زبان کے زینت بنایا، اور انہوں نے کہا مولا نہ امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کو لفظ مولا سے ذکر کیا۔ جب آپ کا اپنا اعتقاد ہے کہ وہ مولا ہیں آپ کا اور سب مسلمانوں کا اور مشارق و مغارب کے مولا ہیں، تو پھر ہمیں نص دکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مولا ولایت ہوں گے، ولایت ہوگا تبھی تو وہ مولا ہیں۔ جب آپ خود نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی کیا ہے اور خود آپ نے اعتراف کیا ہے کہ وہ سب کے مولا ہیں، تو ان کی ولایت کے آپ ہمیں قرآن سے کیا دلیل مانگتے ہیں؟ بہرحال اگر آپ کو پورا اختیار حاصل ہے کہ آپ قرآن مجید سے ہم سے دلیل مانگیں یا سنت سے ہم سے دلیل مانگیں، لیکن دلیل مانگنے سے پہلے یہ نقطہ ہم نے بہت دفعہ واضح کیا ہے کہ ایک نیا چال شروع ہو گیا ہے جماعت مخالفین میں کہ ہمیں صرف قرآن سے دکھاؤ، صرف قرآن سے دکھاؤ۔ یہ ان کے علماء کے ہاں نہیں ہے، یعنی ان کے اکابر کے کتب میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ادعا اور یہ مطالبہ بڑا خفیہ مطالبہ ہے کہ ہمیں صرف قرآن سے دکھاؤ۔ یہ ایک مسلمان کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ہم نے بہت دفعہ توضیح دی ہے کہ مسلمان کے پاس جس طرح قرآن حجت ہے، سنت بھی حجت ہے۔ کوئی مسلمان، ایک شخص تھا اس تاریخ اسلام میں تو اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، لیکن اس سے کوئی شخص جس نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، واقع قرطاس میں آپ سب کو پتا ہے کہ تاریخ اسلام میں اس شخص سے کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ہے کہ اس کے اس بات سے توافق کرے کہ حسبنا کتاب اللہ، بلکہ سب مسلمانوں کو پتا ہے کہ کتاب کے ساتھ سنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی بات قرآن میں نہ بھی ہو نہ سنت میں ہو تو یہ کافی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ان کا مطالبہ ہی بیجا ہے۔ پھر ان کا مطالبہ اس لیے بیجا ہے کہ ان کے ہاں قرآن بری طرح سے ناقص ہے، قرآن بری طرح سے ناقص ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پیش کی۔ آپ کو پتا ہے میرے معزز ناظرین کہ ہم نے کئی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جن کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے اکابر نے، صحابہ نے شہادت دی ہے کہ قرآن کریم میں ایسے آیات ہیں جن کا ابھی وجود نہیں ہے قرآن مجید میں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نسخ ہیں۔ تو انہوں نے منسوخ التلاوہ کا ایک بحث چھیڑا تھا، اس پہ کوئی دلیل نہیں لا سکے۔ ان کے پاس یہی ایک من گڑت بات ہے منسوخ التلاوہ کی۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں ایک دو باتیں ان کو دکھاتا ہوں، اور آپ لوگوں نے شاید میری باتوں سے پہلے بھی سنا ہو، تو ہم ان سے دکھاتے ہیں کہ ان کا آپ جو ہے ان کا نسخ کی دلیل ہمیں دکھائیں کہ یہ کہاں پہ منسوخ ہے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے، او ننسها یا اس کو اس کی جگہ پہ چھوڑتے نہیں ہیں، نأتی بخیر منها او مثلها یا اس سے بہتر لے کے آتے ہیں یا اسی جیسا لے کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ اللہ سب باتوں پہ قادر ہے؟ تو میرے معزز ناظرین، یہ کتاب ہے مسلم، یہ حدیث ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں، وہ زیادہ آپ کا وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر مسلم میں یہاں پہ کتاب الرضا ہے، کتاب الرضا میں باب التحریم بخمس رضعات، 5 رضعات میں تحریم۔ یہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ، جناب عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات ثم نسخنا يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن۔ آپ سب کو پتا ہے کہ رضاعی کبیر میں جناب عائشہ کا فتویٰ یہی ہے کہ رضاعی کبیر جائز ہے اور اس سے محرمیت آ جاتی ہے، اور یہ بڑا مفصل بحث ہے۔ رضاعی کبیر یعنی ایک شخص جو بچہ نہیں ہے، 2 سال کا بچہ نہیں ہے، 3 سال کا بچہ نہیں ہے، ایک مرد ہے، اگر وہ کسی عورت کی چھاتی، کسی عورت کا سینہ، اس کا پستان، اس کا بریسٹ اپنے منہ میں لے لیتی ہے 4 5 10 مرتبہ، تو اس سے محرم ہو جاتی۔ وہ کبھی اس بات سے نہیں پھری کہ یہ جو ہے یہ ایک منسوخ حکم ہے۔ پھر ان کا ادعا یہ بھی ہے کہ یہ قرآن میں ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن مجید میں آیا، اور ان کا نص کلام یہ ہے۔ آپ کسی بھی مسلم کو، میں نے حدیث دکھائی آپ کو، کسی بھی مسلم کے ترجمے کی طرف آپ جائیے، وہاں پر مسلم کے مختلف تراجم میں آپ کو یہی ملے گا میرے محترم ناظرین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور آیات کی تلاوت ہوتی تھی قرآن مجید میں، ان آیات کی تلاوت ہوتی تھی قرآن مجید میں۔ اس طرح کے مثال بہت زیادہ میں نے اپنے مختلف اسپیچز میں دکھائے ہیں، اور اس طرح میرے پاس بہت زیادہ ہیں جو میں نے دکھائے نہیں ہیں،
ٹھیک ہے نا. تو اب قرآن مجید نے بتایا کہ ہم جب نسخ کرتے ہیں کسی آیے کی یا اسی جیسا ہے اس سے بہتر لے کے آتے ہیں. یہ ہمیں دکھائیں کہ کہاں پر مثلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیات نسخ ہو چکی ہیں. کسی صحابہ نے کہا کہ یہ آیات قرآن میں تھیں یا بعد میں نسخ ہو گئی ہیں. یا کسی قرآن کی کسی آیت میں ہے کہ آئے خمس رضعات معلومات یحرمنا 10 رضعات معلومات یحرمنا، یہ نسخ ہو چکی ہیں، ان کی تلاوت بھی منسوخ ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں. یہ مجرد ادعا ہے عزیزو. ادعا انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. بات وہی حق ہے جس کے ساتھ دلیل ہو. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے ایک اور بہت واضح دلیل پیش کرتا ہوں کہ یہ ان کے قرآن سے مفقود ہے. ان کے عقیدے کے مطابق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن 7 احرف پہ نازل ہوئی ہے، 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے. اچھا، یہاں پہ اگر یہ مجھے وقت دے دیں تو میں اس بات کو کھول دوں کہ 7 حروف سے مراد کیا ہے. دیکھو عزیزو، مثلا مسلم میں بلکہ مسند احمد ابن حنبل آپ کو دکھا. مسند احمد ابن حنبل جز نمبر 35 میں چاہ مؤسس الرسالہ، یہاں پر حدیث اسناد صحیح. اس حدیث میں کہا ہے کہ جبرائیل آئے میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ صفحہ نمبر 109 اور یہ اسناد ہے صحیح، سند بھی اس کی صحیح ہے. اچھا، یہاں پہ حدیث یہ ہے ان اللہ یامرک ان تقری امتک، اللہ تجھے حکم دیتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنی امت کو پڑھا دو القرآن علی 7 احرف، قرآن کو 7 حروف پر. فمن قرأ من حرفا منها فهو كما قال، اگر کوئی شخص اس کا ایک حرف پڑھے تو وہ جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی حکم کی تعمیل ہوگی. بس مطلب کیا ہوا عزیزوں کہ قرآن کو 7 حروف پڑھانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ واجب ہے اور امت کے لیے پڑھنا واجب و ضروری ہے. اللہ کی جانب سے جبرائیل یہ پیغام لے کے آیا ہے. اچھا، یہ 7 حروف کے احادیث بہت متواتر ہیں ان کے کتب میں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پر کتاب فضائل القرآن میں باب انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن جو ہے 7 حروف پہ نازل ہو گئی ہے. اچھا، یہاں پر حدیث ابن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأنی جبرائیل علی حرف فراجعته فلم ازل استجیدہ ویزیدنی حتی انتہا الى 7 احرف، کہ جبرائیل نے مجھے ایک حرف پڑھوایا، میں نے اس سے مزید حروف کی خواہش کی تو مزید میں حرف مانگتا گیا، وہ مزید بڑھاتا گیا یہاں تک کہ 7 حروف تک یہ پہنچ گئے. اچھا، پھر اس کے بعد جو حدیث ہے اس میں 4992، یہ مختلف ابواب میں بخاری میں بار بار اس کا تکرار ہوا ہے. اس میں یہ ہے میرے معزز ناظرین کہ ایک صحابی ہیں عمر بن الخطاب، دوسرے صحابی ہیں ہشام ابن حکیم. یہ دونوں قریش سے ہیں اور یہ دونوں مکی ہیں. ان دونوں کا عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ہشام ابن حکیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں سورہ فرقان کی تلاوت کر رہے تھے. فاستمعت لقراءته، میں نے سنا کہ وہ کیسے قرات پڑھ رہے ہیں. فاذا هو يقرأ على حروف كثيرة، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے، عمر کے الفاظ یہ بخاری میں بار بار ہے، مسلم میں بھی ہے، مختلف کتب میں ہے کہ وہ ہشام ابن حکیم اس کو پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کو، سورہ فرقان کو علی حروف کثیرۃ، کثیر حروف کے ساتھ. حروف سے کیا مراد ہے میرے معزز ناظرین؟ حرف کا عربی زبان میں اطلاق ہوتا ہے حروف ہجا پر، حروف تہجی پر، الف ب تا، اس پر. اسی طرح حرف کا اطلاق ہوتا ہے کلمات پر، اسی طرح حرف کا اطلاق ہوتا ہے جملوں پر. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد ہے کلمات اور جملے. یعنی ہشام ابن حکیم کے پاس جو سورہ فرقان ہے وہ مختلف کلمات پہ مشتمل ہے. اچھا، کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ نہیں پڑھائی ہیں. فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں سورہ فرقان کی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ قریب تھا کہ میں اس کے ساتھ کشتی لڑوں نماز کی حالت میں، اس کو میں پکڑ کے دے ماروں. اچھا، فَصَبَّرْتُ، میں نے مشکل سے صبر کیا تاکہ اس نے سلام دیا ہے. فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِي فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتَكَ تَقْرَأُ، تو میں نے اس کے ردا سے، اس کے کپڑے سے، ردا بولتے ہیں وہ دھوتی جو کندھوں پہ ڈالتے ہیں، کپڑا کندھوں پہ ڈالتے ہیں، میں نے اسے پکڑ کے کھینچا اس کو. ٹھیک ہے نا؟ کھینچا کہ تو نے کہاں سے آیت پڑھی ہے. اور یہ خود حضرات فرماتے ہیں کہ صحابہ کی بے حرمتی جو ہے کیا ہوتی ہے،
وہ گناہ کبیرہ ہے. اب یہ حضرت جواب دے دیں کہ کسی کا کپڑا نماز کی حالت میں اس کو نماز پڑھ رہا ہے، اس کو مارنے لگے، پھر نماز کے بعد اس کو پکڑ کے کھینچو کہ تو نے کہاں سے پڑھا، آیا سورہ پڑھی ہے، یہ بے حرمتی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اس پہ پرچی کرنا چاہیے FIR یا نہیں؟ اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی طرح پڑھایا. میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے تو، کذبتا. ٹھیک ہے، صحابی کو جھٹلانا، اور اس سے ثابت ہوا کہ صحابی جھوٹا ہو سکتا ہے. یہ کوئی نہ قرآن کی آیت ہے نہ کوئی روایت ہے کہ صحابی نہیں جھوٹ بول سکتا. ثابت ہوا کہ صحابی جھوٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا امام جو دوسرے نمبر خلیفے کے ہیں عمر، انہوں نے کہا کہ تو جھوٹا آدمی ہے، کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی پڑھایا ہے، غلا غیر ما قرأت، تجھ سے مختلف دوسرے طرح مجھے پڑھایا. فانطلقت به اقوده الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چل پڑا اس کو کھینچ کے لے کے جا رہا تھا. اقوده، کھینچ، جیسے کسی گھوڑے کو کھینچ کے لے کے جاتا ہے نا، اس کو کھینچ کے میں لے کے جا رہا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقلت، میں نے عرض کیا، انی سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، میں نے سنا کہ یہ شخص سورہ فرقان کی تلاوت کر رہا تھا ایسے الفاظ جملات کے ساتھ کہ آپ نے مجھے نہیں پڑھایا. اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسل ہو، اس کو چھوڑ دو. اقرا یا ہشام تلاوت کر. فقرأ علیہ القراءة التي سمعته يقرأ، تو ہشام نے اسی انداز سے جس طرح وہ نماز میں پڑھ رہا تھا، تو اسی انداز میں اس نے پھر سورہ فرقان سنایا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كذلك انزلت، اسی طرح نازل ہوا ہے. اچھا، ثم قال، پھر اس نے کہا اقرا یا عمر آپ پڑھیں. فقرأت القراءة التي اقرأنی، میں نے اسی انداز میں جس طرح مجھے سکھایا تھا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے سنایا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ كذلك انزلت، اسی طرح نازل ہوئی. ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فقرأوا ما تيسر منه، قرآن کا نزول ہوا ہے 7 حروف پر، اس کو جو آپ کی مرضی جس طرح آپ کے لیے میسر ہو اس کو پڑھا کرو. اور ثابت کیا ہوا ہے عزیزو، یہ قراءت جو ہے، یہ قراءات، یہ حروف جو ہیں، یہ اللہ کی جانب سے منزل ہیں. ان کے نزدیک یہ اللہ کی جانب سے منزل ہیں قرآن مجید، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی جبرائیل لے کے آیا ہے. یہ کسی کی یہ نہیں ہے کہ کسی کی اجتہاد ہو، نہیں، جبرائیل لے کے اللہ کی جانب سے یہ منزل ہیں. قرآن کے مختلف ورژنز ہیں، بعض ورژنز مثلا سورہ فرقان ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ حمد ہے، پورا قرآن کی بات ہو رہی ہے. انزل القرآن، پوری قرآن کی بات ہو رہی ہے. مختلف ورژنز ہیں، یہ 7 مختلف کلمات پہ نازل ہوئی ہیں. اس جو مرضی اس کو پڑھو آپ. اچھا، اور اچھا، آپ ذرا یہ موقع دیں. سب میسر ہیں. ابھی میرے استدلال میرا کامل نہیں ہوا ہے، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کریں، ولی میرا استدلال کامل نہیں. چلیں مکمل کر لیں. اچھا، یہ اس کے روایات بہت زیادہ، ہم اس کو مزید نہیں دوہراتے ہیں. اس کے علاوہ اسی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں صحیح سند کے ساتھ دکھایا تھا تبری صاحب کی روایت، اور اس کو دوسرے بھی لے کے آئے تھے، احمد بھی لے کے آئے اس روایت کو، کہ اس میں یہ ہے کہ عمر کہتے ہیں کہ مجھے شک ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں کی ہیں تو مختلف قراءات کی بات، قراءات تو نہیں، مختلف حروف، تو مجھے شک ہو گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ تپڑ مارا کہ شیطان دور ہو جا، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے، جس طرح تم مرضی پڑھو. اچھا، یہ باتیں جب آپ نے سنی میرے عزیزوں، تو ہمارے بھائیوں کے پاس ادعا یہ ہے کہ کئی طرح سے ادعا ہے. کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ حروف کو بولتے ہیں، یہ حرف کا مطلب کیا ہے. ایک دو روایت میں آپ کو دکھا دوں کہ حروف سے مراد کیا ہے. کہ عمر کے نص الفاظ ہیں کہ ہشام ابن حکیم ابن حزام قرآن کو پڑھ رہا تھا ایسے بہت سارے حروف کے ساتھ، جو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا تھا. اچھا، ان حروف سے مراد کیا ہے، حرف سے مراد کیا ہے؟ یہ کتاب تعویل مشکل القرآن، تالیف ابن قتیبہ الدینوری. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر باب الرد علیہم فی وجوہ القراءات، یہاں پر الحرف يقع على المثال المقطوع من الحرف المعجم وعلى الكلمة الواحدة، ويقع الحرف على الكلمة بأسرها وعلى الخطبة وعلى القصيدة بكمالها. حرف جو ہے ایک حرف الف با تا، اس کو بھی حرف بول سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ ایک کلمہ کو بھی حرف بول سکتے ہیں. ایک کلام، ایک جملہ، میں کہتا ہوں میں جا رہا ہوں، یہ ایک حرف ہے. اسی طرح ایک پورا خطبہ ہو، پورا اسپیچ کو کہہ دیں اس کے حرف، اس نے حرف کیا، اچھا اس نے حرف بولا. اسی طرح ایک قصیدہ کامل ہو، اس سب کو حرف بول سکتے ہیں. اچھا، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب صحیح مسلم
چاپ دار احیاء التراث العربی جز نمبر 1 تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی. یہاں پر حدیث نمبر 180 یہاں پر وہ ایک روایت لے کے آتے ہیں ابئی سے کہ ابئی ابن کعب نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے متعلق واللہ انی لعلمها، اللہ کی قسم مجھے پتا ہے لیلۃ القدر کا، واکثر علمی، میرا جو زیادہ علم ہے زیادہ گمان ہے یہ ہے کہ اللیلۃ التي امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیامها، وہ وہی رات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم اس رات کو نمازیں پڑھا کریں صبح تک. وہی لیلۃ 27 اور یہ کس رات کو؟ 27واں رات کو. اچھا، روایت نقل کرنے کے بعد مسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا شَكَّ الشُّعْبَةُ فِي هَذَا الْحَرْفِ، شعبہ نے اس حرف میں شک کیا. کس حرف میں شک کیا؟ وہ وہی جملہ ہے یہ التي امرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیامها. یہ پورا جملہ اس حرف میں شعبہ کا شک ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یا مثلا کسی اور کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ شعبہ نے شک کیا تو حرف سے کیا مراد؟ ایک پورا جملہ ہے، پورا جملہ ہے، وہ اس پہ شک کیا. اچھا، ملاحظہ فرمائی اسی کتاب میں، اسی کتاب الایمان میں یہ حدیث لے کے آتے ہیں، حدیث نمبر 1647 باب من حلف باللات والعزى فليقل لا الہ الا اللہ. جو شخص غلطی سے قسم کھا لے لات و عزا کی، بتوں کی، تو لا الہ الا اللہ اس کے بعد کہنا چاہیے. اچھا، ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے من حلف منکم فقال فی حلفه باللات والعزى، جو شخص قسم کھائے اور کہہ دے باللات والعزى، اس کے بعد کہہ دے لا الہ الا اللہ. ومن قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق، اور جو شخص اپنے دوست سے کہہ دے آ جاؤ ادھر، میں تیرے ساتھ گیمبلنگ کرتا ہوں، قمار لگاتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، تو اس کے بعد اس کے لیے صدقہ دینا. اچھا، اس حدیث نقل کرنے کے بعد مسلم فرماتے ہیں قال ابو الحسین مسلم هذا الحرف، یہ حرف یعنی قوله تعال اقامرك فليتصدق، یہ حرف یعنی یہ جملہ کہ ایک شخص اپنے دوست سے کہہ دے کہ آ جاؤ ہم دونوں جوا کھیلتے ہیں، اگر کوئی یہ کہہ دے تو وہ صدقہ دے دے. یہ پورا جملہ، کئی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پورا جملہ لا، اس کو حرف بولا، یہ ایک حرف ہے. لا يرويه احد غیر الزہری، زہری کے علاوہ اس کو کوئی روایت نہیں کرتا، یہ صرف زہری کے پاس ہے. اچھا، اسی طرح بہت سارے اور مسلم میں، ترمذی میں اس کے مثالیں بہت زیادہ ہیں کہ بہت سارے لمبے لمبے جملوں کو حرف کہا گیا. تو ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، چلیے اب یہاں استدلال کریں، آپ استدلال کریں. استدلال یہ ہے میرے معزز ناظرین، استدلال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صحیح اسانید کے ساتھ مختلف صحابہ سے روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا، اور حروف سے کیا مراد ہے؟ حروف سے مختلف چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ لمبے لمبے جملے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. جہاں پر عمر بن الخطاب اور ہشام ابن حکیم ابن حزام میں آپس میں وہاں پہ اختلاف پیدا ہوا ہے، تو عمر کے الفاظ ہیں کہ یہ ایسے مختلف حروف کثیرہ، بہت سارے الفاظ کے ساتھ یا جملوں کے ساتھ پڑھتا تھا جو میرے پاس مجھے نہیں پڑھایا گیا تھا. تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے، انہوں نے کہا دونوں نازل ہوئے ہیں، جو مرضی آپ پڑھا کرو. اچھا، یہ 7 حروف جس طرح آپ مرضی اس کو تلاوت کریں. جب یہ باتیں پتہ چلی عزیزو، یہ 7 حروف کیا ہیں، یہ ہمارے معزز شیخ صاحب ابھی آپ کی خدمت میں توضیح دیں گے کہ یہ 7 حروف کیا ہیں. اہم بات یہ ہے یہاں پر کہ 7 حروف یہ 7 قراءات نہیں ہیں. یہ بہت واضح ہے کہ جو شخص جانتا ہے، یہ معروف ہے، مشہور ہے کہ قرآن کی 7 مشہور جو قراءات ہیں، ان کی عدد 7 ہے. اور یہ جو عدد 7 ہے، اس کی یہ غلط بات ہے کہ یہ 7 عدد ہیں. اس کی عدد بہت زیادہ ہے قراءات کی، اور مشہور قراءات کی عدد بھی 7 سے زیادہ ہے. تو 4 صدی میں ایک عالم تھا، اس کا نام ابن مجاہد تھا، اس نے کتاب لکھا قراءات السبع، اس نے 7 قراءتوں پہ کتاب لکھی. اللہ اس کو وہ اگر چاہتا تھا 10 قراءتوں بھی لکھ سکتا تھا. تو یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ قراءات نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ آپ کو دکھا دوں کہ علماء کا اجماع ہے، اہل تحقیق کا، یہ صرف عوام کے پاس، اور وہ مولوی حضرات جو عوام ہی کی طرح ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حروف 7 یہ قراءات 7 ہیں. یہ اہل علم کے نزدیک بات پہنچ گئی نہیں، ابھی اہل علم کے نزدیک یہ بات اجماعی ہے. الاتقان الجزء الاول، چاپ دار الفکر، یہاں پر التنبیہ الثالث صفحہ نمبر 114 فرمایا ظن قوم ان القراءات 7 الموجودة التي هي أريدت في الحديث وهو خلاف اجماع اہل العلم قاطبہ. اہل عوام سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قراءات 7 حروف 7 ہیں. یہ اہل علم سب بالاجماع ان کے نزدیک یہ بات باطل ہے. اچھا، ایک سمجھ میں آ گئی.
دوسری بات عزیزوں، یہ لوگ اغلب علماء جماعت مخالفین کے علماء اس بات پہ کہتے ہیں کہ حروف السبعہ کیا ہیں؟ حروف السبعہ لغت ہیں، عرب کے 7 لغات ہیں، عرب کے 7 لغات ہیں۔ تو اس کے ابطال کے لیے ہمارے پاس بہت ساری دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہی ہے عزیز محترم ناظرین کہ یہ دونوں حضرات ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ کون دونوں حضرات؟ اللہ آپ کا بلا کرے، عمر بن الخطاب اور ہشام ابن حکیم ابن حزام، یہ دونوں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور دونوں نے آپس میں اختلاف کیا ہے۔ تو یہ ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ ایک شخص مکی ہے ہشام، ایک شخص مکی ہے اور دونوں قریشی ہیں عمر بن الخطاب۔ ان دونوں کو مختلف عرب کے مختلف لہجوں میں قرآن سکھائیں، اس طرح سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک قبیلے سے، اور بہت سارے علماء نے اسی بات سے استدلال کی ہے کہ اس سے مراد نہیں ہو سکتی، لغات عرب نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ میرے عزیزو، صحیح بخاری میں ایک باب ہے، باب نزل القرآن بلسان قریش والعرب، کہ اور قریش کے لسان پہ نازل ہوئی ہے، اور وہاں پہ عثمان کا قول ہے، صفحہ حدیث نمبر 4984 میں، فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشَ فَإِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، کہ عثمان جو یہ لوگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن جمع کی، انہوں نے خود شہادت دی ہے، جو قرآن کا جمع کرنے والا ہے، کہ قرآن جو ہے عرب کے قریش کے لسان پہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے ہر رسول کو اس کے قوم کے لسان پہ مبعوث کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ مختلف لغات نہیں ہو سکتے، مختلف لغات نہیں ہو سکتے۔ جب یہ بات یہاں پہ پہنچی عزیزو، یہ ان کے پس ثابت یہ ہوا کہ جبرائیل قرآن کے 7 مختلف وجوہ لے کے آئے۔ اب اس کا 7 وجوہ کیا ہیں، 7 حروف کیا ہیں، ان کے پاس اس بات کی جواب نہیں ہے۔ لوگ ان کی کتابیں اگر کھول کے ڈال دیں، ان کے پاس کوئی محصل جواب نہیں ہے کہ یہ 7 حروف کیا ہیں، اور یہ دکھا بھی نہیں سکتے کہ یہ 7 حروف کہاں ہیں۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں ایک بات دکھاؤں کہ ابن جریر الطبری جو ان کا سب سے بڑا مفسر ہے، بس میری بات ختم ہے، بس 1 منٹ، الاتقان کا بس حوالہ دے دیں کہ الاتقان کا کیا حوالہ، پھر ابن جریر کا حوالہ۔ جی سر، الاتقان میں دکھاتا ہوں۔ الاتقان فی علوم القرآن، یہ ہے النوع الثانی والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع معرفت المتواتر والمشہور، اس میں تنبیہ الثالث میں وہ یہ فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ پہلی جلد ہے؟ جی ہاں، میرے پاس جو ہے ایک ہی جلد میں، میرے پاس جو اتقان ہے وہ دارالفکر کی اتقان ہے، وہ ایک ہی جلد میں ہے۔ جی جی جی، جاری رکھیں۔ تبری کا حوالہ، تبری، بس میری بات ختم ہے۔ اب یہ جملے کہہ کر گفتگو اپنے معزز ساتھی کے سپورٹ کرتا ہوں۔ تو میرے محترم ناظرین، یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ تبری صاحب جو ان کے نزدیک سب سے بڑے مفسر اور سب سے معزز مفسر، اور سب مفسرین میں ان کی کتاب ٹاپ درجہ، اعلیٰ درجہ اور سب سے معتبر کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، تفسیر الطبری جامع البیان عن تأویل آیات القرآن لابن جریر الطبری، چاپ دار الحجر، جزء اول، جو سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ 53 میں فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَ، اگر کوئی ہم سے کہہ دے، اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے فَمَا بَالُ الْحُرُوفِ الْأُخْرَى السِّتَّةِ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ، تو بقیہ جو 6 حروف ہیں، باقی قرآن تو 7 حروف پہ ہیں، بقیہ جو 6 حروف ہیں اگر وہ کہاں پر ہیں؟ ان كان الامر في ذلك على ما وصفت، اگر آپ نے یہ اتنی حدیث، کیونکہ یہ حدیث بہت لے کے آئے ہیں کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی، اگر آپ نے یہ حدیث ہمیں دکھائی ہیں، وقد اقرأهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 7 حروف پڑھائے ہیں، وامر بالقراءة بهن، اور فرمایا کہ ان کو 7 حروف کے ساتھ پڑھا کرو، انزلهن اللہ من عنده على نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی ہے ان کو اللہ کی جانب سے، یہ کسی کا اجتہاد نہیں ہے، اللہ نے جبرائیل لے کے آیا 7 حروف۔ اچھا، انسخت فرفعت، کیا منسوخ ہیں؟
اٹھائی گئی ہیں، جیسے یہ منسوخ التلاوہ کہتے ہیں. فما الدلالة على نسخها، اگر یہ ورفعها، اگر یہ منسوخ التلاوہ ہیں تو دلیل کہاں ہے؟ یہ منسوخ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے نا. ام نسیت ہن الامہ، یا یہ کہ امت نے ان کو فراموش کیا ہے، امت نے ان کو کیا ہے، بھول دیا ہے، نسیان ہو گئی امت سے. فذلك تضییع قد امروا بحفظه، اگر اس طرح ہے تو امت واقعا گناہ کار ہے کہ قرآن کے 7 حصوں میں سے 6 حصہ تو امت نے ضائع کر دیا. اما القصة فی ذلك، اس میں کہانی کیا ہے؟ قیل له، ابن جریر فرماتے ہیں، ابن جریر کا جواب، قیل له لم تنسخ فترفع، یہ منسوخ نہیں ہے، یہ منسوخ نہیں ہے یہ حروف 7، ولا ضيعتها الامه وهي ماموره بحفظها، امت نے بھی اس کو ضائع نہیں کیا. تو اب کہاں ہے پھر؟ ابن جریر سے آپ لوگوں سے سوال ہے کہ اگر قرآن کریم 7 حروف پر اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ نے ذمہ لیا کہ اس کا محافظت کریں گے، پہلی بات ہے ہمیں بتا دیں کہ 7 حروف ہیں کیا، 7 حروف ہیں کیا. کہ عمر میں اور ہشام ابن حکیم میں اتنی بڑی لڑائی ہونے لگی تھی، عمر نے شک کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یہ سب باتیں اگر آپ نہیں چاہتے کہ اگر آپ چاہتے ہیں دکھا دوں کہ عمر کو شک ہو گئی تھی، وہ بھی دکھا سکتے ہیں. تو وہ 7 حروف کہاں ہیں؟ وہ 7 حروف کہاں ہیں؟ وہ کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہاں ہیں؟ اگر آپ کا ادعا یہ ہے کہ سب، آپ نے ادعا کیا کہ سب منسوخ ہیں، نسخ کی دلیل دکھائیں. ایسی بات تو نہیں کہ نسخ ہو چکی، نسخ کی دلیل دکھائیں. اگر اللہ نے واقعا، اس آیت کا یہ مطلب ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تو اللہ نے کہاں، کس طرح، کہاں ہے وہ؟ حفاظت کیوں نہیں کی؟ کہاں ہے وہ؟ ٹھیک ہے، اگر آیت کا یہی ترجمہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو وہ کہاں؟ ایک جملہ میں آخر پہ کہہ دوں میرے عزیزوں، 10 سیکنڈ میں میرے بات ختم، کہ میرا موقف ہے کہ جماعت عمریہ کے نزدیک نہ ان کے پاس قرآن کامل ہے، نہ ان کے پاس سنت کامل ہے، ان کے پاس کچھ بھی کامل نہیں، نہ ان کے پاس عقائد کی کوئی واضح دلیل ہے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے. صم بکم عمی. بہت شکریہ آپ سب کا. اب عنان سخن آپ کے ہاتھ میں، بسم اللہ کریں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ یاری صاحب، آپ نے بزام خیش تو آپ اپنا مقدمہ جیت ہی گئے ہیں، خود ہی آپ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور خود ہی آپ جیت بھی رہے ہیں. چلیں بہرحال، جس ترتیب سے آپ نے سوالات کیے اسی ترتیب سے ہمارے جواب آپ کی خدمت میں آتے ہیں. سب سے پہلی بات آپ نے یہ کی کہ یہ ہم سے قرآن سے مطالبہ کیوں کرتے؟ سوال یہ ہے کہ ہم آپ سے قرآن سے مطالبہ ہرگز نہ کرتے. ہمارے نزدیک قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے، ہم اقوال صحابہ کو بھی حجت مانتے ہیں، اقوال اہل بیت کو بھی حجت مانتے ہیں. ہم نے حجت صرف قرآن میں محدود نہیں رکھی، ہماری کتب اس پر دلالت کرتی ہے، بلکہ ہم ہی ہیں وہ الحمدللہ کہ جن کی حدیث کی کتابیں پوری دنیا اسلامیہ میں سب سے پہلے لکھی گئی. اس وقت تک نہ آپ کی کافی موجود تھی، نہ آپ کی استبصار موجود تھی، نہ آپ کے ملا یحضر الفقی موجود تھی، اور نہ ہی تہذیب الاحکام موجود تھی جس وقت موطا امام مالک موجود تھی، جس وقت صحیفہ حمام بن منبہ موجود تھا، جس وقت صحابہ اکرام حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا الصحیفہ صادقہ موجود تھا. ہماری کتب اس وقت دنیا میں احادیث کا فیض اور نور عام کر رہی تھی جس وقت آپ کے ابھی علماء نے کوئی بھی حدیث کی کتاب تصنیف نہیں کی تھی. پھر ہم نے آپ سے ولایت علی کی قرآن سے نص کیوں مانگی؟ یہ واقعی آپ کا سوال بڑا معنی خیز ہے. تو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس چیز پر آپ کے سارے دین کی بنیاد کھڑی ہے، جس چیز پر آپ کا پورا مذہب قائم ہے، اور وہ ولایت علی ہے، جس چیز پر آپ تمام فرقوں سے ناراض ہیں، تمام اسلام کے دعوے دار جتنے بھی دنیا میں فرقے ان سے آپ ناراض ہیں، اور وہ صرف اس بات پر آپ ناراض ہیں کہ یہ جی فرقے ولایت علی کو نہیں مانتے. اس پر آپ نے لوگوں کی تکفیر کی ہے، لوگوں کی تذلیل کی ہے، لوگوں کی تفسیق کی ہے، فاسق کا ہے، کافر کا ہے، ضال و مضل کا ہے. تو جو مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ خدا کی توحید کے بعد شاید رسالت بھی اتنی اہم نہیں جتنی ولایت علیہ میں، تو آپ کے دعوے کی شدت دیکھتے ہوئے ایک عام اسلام کو پڑھنے والا بندہ جو ہے اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جانا بالکل ایک فطری سی بات ہے کہ یار یہ مسئلہ اتنا اہم ہے
یار یہ تو مسئلہ بالکل قرآن پاک میں توحید کی طرح واضح ہونا چاہیے، رسالت کی طرح واضح ہونا چاہیے، قیامت کی طرح واضح ہونا چاہیے، ملائکہ پر ایمان کی طرح واضح ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم نے آپ کے دعوے اور جو آپ نے شور پوری دنیا میں مچایا ہوا ہے کہ بھائی جتنے ہو، مومن ہو، تہجد گزار ہو، قرآن کا قاری ہو، احادیث کا حافظ ہو، جو کچھ بھی ہو، بھائی جب اس نے ولایت علی نہیں مانی تو اس کا کوئی عمل، اس کا صرف و عدل خدا کی بارگاہ میں بالکل رد ہو گیا، کچھ بھی اس کا خدا کی بارگاہ میں اسے نہیں ملے گا۔ بلکہ میں تو یہ بھی چلے بھی وقت نہیں، انشاءاللہ ان روایات پر بھی آئیں گے بعد میں، چونکہ ابھی ہمارا مسئلہ ولایت علی نہیں بلکہ قرآن پاک کو کامل ثابت ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے آپ سے قرآن سے مطالبہ اس لیے کیا ہے کہ حدیث قرآن کی تشریح ہے، حدیث میں وہ ہوگا جو پہلے قرآن میں ہوتا ہے، صحابہ وہ بیان کرتے ہیں جو حدیث میں ہوتا ہے، اہل بیت پاک وہ بیان کرتے ہیں جو حدیث رسول میں ہوتا ہے، فقہا وہ بیان کرتے ہیں جو قرآن میں ہوتا ہے، حدیث میں ہوتا ہے، اقوال صحابہ و اہل بیت میں ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جب معاملہ ہی اتنا بڑا ہے جس پر کفر اسلام کی بنیاد آپ نے رکھ دی ہے، اتنا نہیں معاملہ کہ آپ دوسروں کو مسلمان مانے، مومن مانے، ناجی مانے، ہدایت پر مانے، آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں تو یار اس کے اگر جواب میں اگر کوئی آپ سے قرآن پاک سے دلیل مانگ رہا ہے تو وہ کسی شجر ممنوعہ کو ہاتھ نہیں لگا رہا، وہ بالکل آپ کے دعوے کی شدت کو دیکھ کر وہ آپ سے دلیل مانگ رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کا مانگنا حق بجانب ہے، اور آپ کو وہ دلیل دیے بغیر دائیں بائیں بھاگنے سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ چلیں بہرحال دوسری بات تو آپ نے یہ کی کہ آپ نے مسلم شریف کی روایت پیش کی۔ اب مسلم شریف کی روایت سے آپ قرآن پاک کی تحریف ثابت کرتے ہیں۔ یار میں لوگوں کے سامنے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ، یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1452 ہے۔ یار یہ تو آپ کے پورے دعوے کو بالکل باطل کر دیتی ہے۔ آپ منسوخ التلاوت کو نہیں مانتے، یہ روایت منسوخ التلاوت کی دلیل ہے۔ پتہ نہیں آپ کو یہ بات سادہ سی بھی سمجھ نہیں آتی۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ منسوخ التلاوت کی کا دعویٰ باطل ہے، سٹوری ہے، اور جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں وہ روایت تو منسوخ التلاوت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت کان فیما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جو قرآن پاک میں نازل ہوا تھا عشر رضعات، کہ 10 مرتبہ کوئی عورت اگر کسی کو دودھ پلا دے تو وہ اس کے لیے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، تو فرماتی ہیں ثم نسخنا، پھر یہ منسوخ ہوگی۔ اللہ یاری صاحب میں اپنی بات روک کر آپ سے یہ پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ یہ جو عشر رضعات کیا اس کو آپ منسوخ مانتے؟ بولے میرے نزدیک تو آیت ہی آئی نہیں ہے، آیت کہاں ہے؟ میرے نزدیک یہ آیت ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے لیے پاس حجت ہے، آپ لوگوں کے پاس یہ آیت ہے، اور اس کے بعد وہ خود کہہ رہی ہے فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ويقرأ فيما يقرأ من القرآن۔ میں عرض کر ایک منٹ رکیے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بعد میں باقی جملے پر میں بات میں آپ بتائیں کہ یہ نسخنا کا کیا مطلب ہے یہاں؟ نسخنا کا عائشہ کے نزدیک یہ نسخ التلاوہ نہیں ہے، عائشہ کے نزدیک یہ نسخ الحکم ہے، کہ اس کا حکم نسخ ہو گیا ہے، ناسخ بھی آ گیا کہ 10 مرتبہ دودھ دینے کی جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، نہ کہ یہ اس کا تلاوت منسوخ ہو گئی، اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ خود عائشہ اسی سطر میں کہہ رہی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ لوگ اس کی تلاوت کرتے تھے، قرآن مجید میں تلاوت کر رہے تھے، تو یہ منسوخ التلاوہ کی دلیل نہیں ہو سکتی، یہ نسخ کی دلیل ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے نزدیک، لیکن اس کا ناسخ کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ ہمیں دکھائیے یہ منسوخ اور یہ ناسخ جس کا وہ منسوخ التلاوہ کا ادعا نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نسخ ہو چکی، یعنی حکم نسخ ہو چکا ہے، تلاوت بحال خود باقی ہے۔ آپ منسوخ التلاوہ ایک دوسرے کیٹیگوری کا آپ وہ کر رہے ہیں، ادعا کر رہے ہیں۔ آپ ہیں یا چلے گئے مولوی صاحب؟ تو جب تک یہ واپس آتے ہیں تو وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ویورز بھی منتظر ہیں، تو میں ان کے کچھ باتوں کا جواب دے دیتا ہوں جب تک یہ واپس آتے ہیں ہمارے بھائی بلال بھائی۔ ہمارے جو آپریٹر صاحب ہیں پلیز ان کو کال کریں۔ تو انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا کہ شیعوں کے پاس حدیث کی کتابیں اس زمانے میں نہیں تھی جو ان کے پاس تھیں۔ تو میرے معزز ناظرین کو شیعوں کے کتب کا پتہ نہیں ہے۔ یہ کتاب رجال النجاشی، لیکن اس کا اصل اسم کتاب رجال النجاشی نہیں ہے، اس کتاب کا اصل اسم یہ ہے
فهرست اسامی مصنفی الشیعہ، یہ ایک فہرست ہے، فہرست اسامی المصنفی الشیعہ المشتہر برجال الکشی برجال النجاشی. رجال نجاشی سے یہ مشہور ہو گیا ہے، لیکن اصل اس کا نام کیا ہے؟ یہ فہرست ہے اسامی مصنفین کے، مصنفین شیعہ مصنفین جو گزرے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر اس کتاب کے آغاز میں ملاحظہ فرمائی، یہاں پہ ذکر الطبقۃ الاولی، مصنفین کے پہلے طبق ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شیعہ ہیں، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھی ہیں. واسلموا ابو رافع قدیما بمکہ، یہ مہاجرین میں سے ہیں، مکہ میں مسلمان ہوئے تھے. اچھا، ان کی کتاب ہے، ان کی کتاب ہے علی ابی رافع کتاب السنن والاحکام والقضایا. پھر یہ اپنا سند ذکر کرتے ہیں، وروى هذه النسخه الكوفيين ايضا، پھر وہ اپنا بتاتے ہیں کہ ان کی سند اس کتاب تک کہاں ہے. ولی ابی رافع کتاب آخر، ان کے پاس ایک دوسری بھی کتاب ہے. اچھا، اس کے بعد ملاحظہ فرمائے علی ابن ابی رافع، ان کا بیٹا تابعی میں سے امیر المؤمنین علیہ السلام کے صحابی ہیں. وجمع کتابا من فنون الفقہ الوضوء والصلاة وسائر الابواب، ان کے پاس کتاب ہے وضو کا، فقہ کا اور سائر ابواب کا. ان کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں سلیم ابن قیس ہلالی، یہ تابعی ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھی ہیں، ان کا کتاب ابھی تک موجود ہے، بہت ہی مشہور معروف ہے. الاسبغ ابن نبات المجاشعی كان من خاصة امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، اور ان کے پاس بلے کتاب ہے ان الاسبغ بالعہد، انہوں نے عہد کو روایت کیا. عہد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو وصیت ہے اب محمد حنفیہ کے نزدیک، وہ ایک کتاب کی صورت میں، عہد کی صورت میں ان کو روایت کی، اور یہ اپنا سند، سلسلہ سند بھی ذکر کرتے ہیں، 2 سلسلہ سند کے ساتھ اس کو نقل کرتے ہیں. اس کے بعد عبداللہ ابن حر الجعفی الفارسی الفاتح الشاعر، یہ کب کی بات ہے؟ یہ سنہ 50 کی بات ہے، سنہ 60 کی بات ہے، سنہ 70 کی بات ہے، سنہ 30-40 کی بات ہے. اس زمانے میں شیعوں کے پاس مصنفین تھے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ شیعوں کے پاس مصنفین نہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے، یہ طبقہ اولا کی بات ہو رہی ہے. الا ماشاء اللہ ہمارے پاس مصنفین ہیں. عبداللہ ابن حر الجعفی یہ ہیں. اچھا، لہو نسخۃ یرویہا عن امیر المؤمنین علیہ السلام، اس کی کتاب ہے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں. پھر اپنا ان کا سند یہ ہے کہ وہ کس سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، یعنی مصنف نجاشی صاحب کی سند ان تک عبید اللہ ابن حر الجعفی کی طرف. پھر اس کے بعد آتے ہیں ابان ابن تغلب. ابان ابن تغلب یہ عظیم المنزلہ ہیں ہمارے نزدیک، اصحاب ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام میں. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور کئی صفحات پر ان کی زندگی نامہ ہے. اور لہو کتاب الصفین، اس کی سند بھی ذکر کرتے ہیں، دوسری سند کے ساتھ اس کتاب الصفین کو نقل کرتے ہیں. بلے کتاب التفسیر لابان ہے، اور بہت ساری کتابوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے کتابیں ہیں. اچھا، یہ کہاں چلے گئے بھائی؟ میں دیکھ لوں کہ کوئی کیا ہو گیا بھائی، ان کا کال جو ہے بالکل ڈراپ ہو گیا. جی آ گئے کہاں بھائی؟ میں تو دوسرا کال لینے لگا تھا، آپ چلے گئے بھائی. کیوں دوسرا کال؟ آج آپ کی اور میری ٹرن ہم ہے. آپ کے خادم ہیں، میں بہت دیر منتظر رہا، یعنی تقریباً کچھ منٹ ہو گئے، 5-10 منٹ ہو گئے، فریز ہو گیا تھا. اصل میں یہاں پہ سروس پرابلم ہے. میری بات سنیں، کوئی بات نہیں. آپ ذرا تحمل کے ساتھ میری بات سنیں. جی بالکل، بسم اللہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو روایت بھی آپ پیش کرتے ہیں، یار پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ آپ کے خلاف کیوں جاتی ہے؟ آپ کا دعویٰ کیوں اس سے ثابت ہے؟ یا تو آپ خلطہ میں بس کرتے ہیں. دیکھو میری بات سنو، وہ فرماتی ہیں کہ اشر رضاعات جو وہ نازل ہوئی، پھر منسوخ ہو گئی، اور پھر خمسہ رضاعات کی بات آئی، اور پھر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. وہی فیما یکرہو، یہ کون پڑھتا تھا یار؟ بتاؤ، یہ یکرہو کا فاعل کون ہے؟ یقرأ مسلمان، سب مسلمان جتنے مسلمان پڑھتے تھے قرآن، اس کو آیت کو، اس کا ادعا یہ ہے کہ آیت پڑھتے تھے، یہ لوگ پڑھتے تھے. نہیں وہ کون تھے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ منسوخ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ دیکھیں وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأْ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ آیت میں روایت میں دکھا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأْ مِنَ الْقُرْآنِ،
اچھا یہ دونوں، اب میری بات سنیے، اجازت دیں، 10 سنیے، رضعات اور 5 رضعات، یہ دونوں کی تلاوت ہوتی تھی. یعنی اس آیت کا ٹھیک حکم ہے، یہ تھا کہ اس کے پہلی آیت جو ہے 10 رضعات، وہ جو ہے اس کا حکم منسوخ ہے، لیکن پھر بھی اس کو پڑھتے ہیں لوگ. دوسری جو آیت ہے 5 رضعات، یہ منسوخ. عائشہ کبھی اپنی بات سے نہیں پھری، وہ آخر حیات تک اس کا فتویٰ یہی تھی کہ رضاء کبیر میں کہ رضاعت سے انسان محرم بن جاتا ہے. آپ کو تو معلوم ہوگا یہ بات کافی مشہور ہے. نہیں میری بات سنیں، وہ میری جی بات سنیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس روایت کو جس میں آپ نے پیش کیا اس میں نسخ سے مراد کیا ہے؟ آپ تو احکام کا نسخ ہے کہ آیات کا؟ پھر آپ اعتراف کرتے ہیں کہ نسخ کے دو قسم ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے نزدیک ایک نسخ تلاوہ ہے اور ایک جی صرف نسخ حکم ہے، کہ تلاوت باقی ہے، جی حکم جی منسوخ. بالکل، جی ٹھیک. تو یہاں جی پر جی. واضح طور پر ہے، یہ کتاب مسلم ہے، میرے معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے، اچھا مسلم میں ہے. ایک منٹ، ابھی دلیل نہیں آپ دیں گے، ابھی دلائل کا میرا سلسلہ ہے، ابھی میرا سلسلہ ہاں ہاں بالکل بالکل، ابھی میرا سلسلہ. آپ ذرا تحمل سے سنیں. میں پہلی سن رہا ہوں. بات تو یہ ہے کہ میرے سامعین اچھی طرح سن رہے ہیں کہ اشر رضاعات ان کو منسوخ التلاوہ مانے بغیر حسن اللہ یاری صاحب کی روایت پڑھی نہیں، اور انہوں نے اپنی زبان سے پڑھی ہے. اور اشر رضاعات ان کو ام المومنین عائشہ صدیقہ، جن سے وہ دلیل لانا چاہتے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن پاک مکمل نہیں ہے، وہ خود بتا رہی ہیں کہ یہ نسخنا اور یہ ان کے خلاف حجت ہے، یہ ان کی دلیل نہیں بن سکتی. ایک بات تو یہ. اب آ گئی آپ کا دوسرا سوال. دیکھیں دوسرا انہوں نے آپ کا نسخ کا سوال بڑا بولا ہے، پیارا. انہوں نے نسخ کا بولا جی ہے، جی 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 نسخ جی کا جی بولا ہے. تو جی جی آپ سن کہاں لیں سے سن کہہ لیں رہے کہ سن لیں. منسوخ التلاوہ ہے؟ منسوخ التلاوہ آپ نے کہاں سے ثابت کیا؟ بھائی جب وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ قرآن پاک میں نازل ہوئی تھی پھر منسوخ ہو گئی، تو آپ بتاؤ وہ قرآن پاک میں ہے؟ تو آپ خود کہتے ہیں کہ منسوخ کے دو قسمیں ہیں نا، منسوخ کے دو قسمیں، ایک سنیں منسوخ سنیں، میں التلاوہ آتا ہے، ہوں، ایک منسوخ الحکم ہے. ہاں میں آ رہا ہوں. جی سر، واہ بات بھیا، بسم اللہ بات. آپ کا یہ تھا 1452 حدیث مسلم کی، اس پر اعتراض تھا کہ اس سے آپ تعریف ثابت کرنا چاہتے تھے، اس سے نقص تلاوت ثابت ہو گیا، وہ میں نے کر دیا اور وہی میرا دعویٰ. کیسے اب آتے ہیں آپ کے تیسرے سوال کی. اچھا وہ کہہ اب رہے ہیں کہ اس کی اب آتے تلاوت ہیں ہو آپ رہی کے، تھی ایک مولوی منٹ، صاحب. نہ بولے، مت بولے، مت بولے، بسم مت بولے، مت بولے. آپ کو میں موقع دوں گا انشاءاللہ. پھر آپ کا تیسرا سوال بڑا کمال کا ہے. آپ کسی کو نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل ہی کوئی نہیں منسوخ التلاوت، اس کی روایت ہی کوئی نہیں. یہ دیکھیں جی، میں صحیح بخاری سے پیش کرتا ہوں. یہ صحیح بخاری ہے، یہ میں اپنے سننے دیکھنے والوں کو دکھا. صحیح بخاری، اس کی جلد نمبر 2، یہ مترجم ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2801. آپ سر آپ جو ہے نا، بہت سارے لوگوں کو منسوخ التلاوہ اور منسوخ الحکم نہیں معلوم. آپ ایک چھوٹا سا بتا دیں کہ اس کا فرق کیا ہے آپ کے نزدیک، جی تاکہ جی سب کو جی پتہ جی چل جی جائے. جی میں واضح کر رہا ہاں ہوں. منسوخ التلاوت وہ آیت ہوتی ہے جو قرآن پاک میں پہلے نازل ہوئی اور پھر اس کی تلاوت بھی ختم ہوگی، پھر وہ مصحف کا حصہ نہیں. اور منسوخ الحکم وہ آیت ہوتی ہے کہ جس آیت کو قرآن میں رکھا گیا ہے اس وقت اس کی تلاوت تو ہو رہی ہے، لیکن اس کا حکم ختم ہو چکا ہے اور اس کا ناسخ قرآن میں موجود ہے. اب انہوں نے کہا کہ کوئی صحابی بھی نہیں کہتا، یہ سٹوری ہے. یار یقین کر لیں اللہ یاری صاحب، آپ کا یہ ہر دفعہ یہ مطالبہ. چلے میں مطالبہ پورا. اوکے. پہلا مطالبہ میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے قول سے آپ کی روایت کو آپ کے خلاف پیش کیا. ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کے سامنے صحیح بخاری سے دوسرے صحابی کی گواہی پیش کرتا جی بسم اللہ. 2801 کتاب الجہاد میں، اور یہ اس کا باب ہے، باب من ينکب فی سبیل اللہ، جس کو خدا کی راہ میں تکلیف پہنچے. بے شک یہ روایت کھولیں اور انشاءاللہ آپ کی تشفی ہو جائے گی. یہ ایک طویل روایت ہے. بیر معونہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قاری بھیجے تھے، ان کو کفار نے شہید کر دیا. ان کے بارے میں سنیے گا اس روایت کے آخری الفاظ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں
کہ فَأَخْبَرَ جبریل علیہ السلام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہم قد لقوا ربہم فرضی عنہم وارضاہم، کہ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان شہید ہونے والے قاریوں کا حال بیان کیا کہ وہ اپنے مالک سے مل گئے ہیں، مالک ان سے راضی ہے، یعنی اللہ ان سے راضی ہے، اور وہ اپنے مالک سے یعنی وہ اپنے رب سے راضی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ثم نسخ بعد، پھر یہ الفاظ جو تھے یہ نازل ہوئے تھے، یہ قرآن کی طرح پڑھے جاتے تھے، ثم نسخ، پھر ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ اب یہ قرآن پاک میں الفاظ موجود نہیں ہیں، قرآن پاک میں ان کی اللہ یاری صاحب ذرا برا بات کو توجہ سے سنیں، آپ کے دعوے کے مطابق دلیل پیش کر رہا ہوں کہ قاری شہید ہوئے، جبرائیل کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، یہ آیت تلاوت کی جاتی رہی، ثم نسخ، پھر یہ الفاظ منسوخ ہو گئے۔ لو جی، یہ منسوخ التلاوہ پر آپ کے دعوے کے خلاف دوسری دلیل ہے، اور یہ انس بن مالک اور یہ صحیح بخاری سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ باب کتاب الجہاد والسیر، یہ روایت۔ اچھا، یہ دوسری روایت ہے۔ پہلی ام المومنین ثم نسخنا کہ اشر رضاعات نازل ہوئی تھی، پھر یہ منسوخ ہو گئیں، اور یہ بخاری کی دوسری روایت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان قاریوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اور یہ پڑھی جاتی تھی ثم نسخ، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ 2801 ہے۔ اب آپ کے سامنے ہم تیسری روایت پیش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں دلیل ہی کوئی نہیں، آپ کہتے ہیں کسی صحابی کا قول ہی کوئی نہیں۔ یہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے الاتقان پیش کی تھی، امام سیوطی کی، علامہ سیوطی کی کتاب آپ نے اتقان پیش کی تھی، تو ہم آپ کو اس پہ دلیل پیش کرتے ہیں اس سے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل بڑے کمال کی ہے کہ سن رہے ہیں میری بات؟ جی سر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ تیسرے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں نزلت سورۃ نحو برات ثم رفعت، کہ ایک سورت نازل ہوئی تھی جو سورہ توبہ کے حجم کے برابر تھی، ثم رفعت، اور پھر اس کو اٹھا لیا گیا۔ یہ تیسرے صحابی ہیں۔ ام المومنین عائشہ ایک، آپ ہماری کتابوں سے تحریف ثابت کرنے آئے تھے نا، اور ہماری کتابوں پہ آپ نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ کہانی ہے، کوئی صحابی بیان نہیں کرتا۔ ہم نے ام المومنین عائشہ ایک پیش کیا، انس بن مالک دوسرے پیش کیے، اور یہ ابو موسیٰ اشعری تیسرے پیش کیے کہ نازلت ثم رفعت، کہ یہ نازل ہوئی تھی پھر بعد میں اٹھا لی گئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آپ کا وہ سوال کہ جس راوی کے بھی بارے بتاؤ نا، میں آپ کہتے ہیں جی ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں پیش؟ راوی کون ہے اس کا؟ راوی سند بھی ضرور اچھا، بتاؤ۔ چوتھی دلیل میری سنیں، چوتھی دلیل نہیں منسوخ التلاوہ پر حسن اللہ یاری صاحب، چوتھی دلیل، چوتھی دلیل یہ ہے کہ تورات، زبور اور انجیل کو آپ خدا کا کلام مانتے ہیں؟ تورات، جی ہاں، بولیے، بالکل بالکل مانتے ہیں؟ جی ہاں۔ تو ان کی تلاوت منسوخ ہوئی ہے کہ نہیں؟ اچھا، ان کی تلاوت منسوخ ہے یا منسوخ نہیں ہے؟ تلاوت ان کی منسوخ ہے یا ہاں جی نہیں؟ بولیں۔ جو اصلی جو تورات اگر کسی کے پاس ہو، اصلی تورات اگر کسی کے پاس ہو، اس کے پڑھنے سے کیا ائمہ طاہرین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ مجھے اس کا حکم نہیں منتا، اس کے احکام تو نہیں نہیں منسوخ نہیں ہیں، نہیں، اس کا احکام تو میں اس مسئلے کو نہیں جانتا، یعنی واقعاً
کہ اصلی جو تورات ہے، دیکھیں آپ ہمارے نہیں جانتے، شیعوں کے احادیث میں ہے، آپ ہمارے نہیں جانتے اور جانیں گے بھی نہیں۔ اجازت دیں ہمارے احادیث میں ابھی ہے کہ میری بات ویسے مکمل نہیں ہوئی۔ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ زبور پڑھتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور اپنی عبادات میں پڑھتے تھے، یعنی ہمارے پاس احکام اس کے منسوخ ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس وہ صحیح جو واقعا اللہ کی جانب سے صحف ابراہیم و موسیٰ کسی کے پاس ہے، تو کیا اس کو وہ نہیں پڑھ سکتا؟ اس سے پڑھنے سے منع ہے۔ تو کیا کسی کے پاس صحیح ہے؟ جی ہاں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے پاس سب کچھ ہے، پورے انبیاء 1,24,000 نبی پر جتنے وحی آئے اچھا، ہیں، آپ نے جتنے وحی آئے پچھلی ہیں وہ اس لیے گفتگو نہیں میں آئے، ایک اللہ نے سوال اس لیے کیا نازل تھا، نہیں کیا ہے کہ اس کو اٹھا دے، اللہ نے نازل کیا ہے کہ آپ وہ نے اس کے مجھ پر حجج ایک کے پاس سوال رہے۔ کیا تھا۔ تورات حق ہے، انجیل حق ہے، جو واقعی جو تورات حق انجیل ہے، حقیقی، ہاں حق ہے، حق ہے۔ آپ اس کو تو نماز آپ میں اگر پڑھتے کہتے ہیں ہیں، نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا پڑھا، اگر کسی کے پاس آپ ہے، نماز میں پڑھتے ہیں اسے، ہاں آپ کے نماز میں پڑھتے ہیں اسے، تلاوت اس کی جائز ہے؟ نہیں نماز میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کا آپ تلاوت آپ کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں تلاوت پڑھ کرنے سے سکتے؟ منع ہے۔ ائمہ طاہرین نے منع کیا ہے نماز میں پڑھنے سے۔ دیکھیں ایک دفعہ ہے نماز میں پڑھنا، ایک دفعہ ہے اس کا ویسے ہی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ان اس دونوں دونوں کے میں بارے باتوں میں میں بڑا ائمہ فرق طاہرین کا ہے۔ فرمان موجود دیکھیں ہے، مثلا ہمارے ان پاس کے حدیث بارے میں بھی ہے نا، کوئی حدیث روایت بھی حق ہے، میں حدیث کا پڑھنا ممنوع نہیں ہے، حدیث کو آپ نماز میں نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ تورات جی انجیل کو اس کا پڑھنا ہی ممنوع ہے۔ تورات انجیل جی کا جی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی کتب بری پڑھی ہیں، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، آپ لوگوں کے پاس ہے یا نہیں یہ حدیث؟ جی حدثوا عن جی بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنی اسرائیل تورات انجیل سے نقل کرو، اس میں آپ لوگوں نے خود روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل ان کی جو آپ کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، اسی لیے اسرائیلیات سے، کہ آپ لوگوں نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیا کہ بنی اسرائیل سے ہم تورات وہ انجیل نقل بھائی کر وہ سکتے ہیں۔ تو ان کی روایات ہیں، تورات انجیل تورات انجیل جو ہے ان کی، وہ تورات انجیل جو محرف ہمارے پاس ہیں اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تورات انجیل کو۔ وہ اصل کدھر ہے؟ ہاں اصل کہاں؟ آپ مجھے بتاؤ، آپ کے اصل عقیدے میں کدھر کہاں؟ آپ کو بتاؤ کہاں؟ آپ آپ نے بتاؤ، فرمایا، میں بتاتا ہوں نہیں آپ مجھے بتاتا بتائیں، ہوں سنو آپ ہمارے سنو نبی صلی اللہ سنو علیہ سنو وسلم کے سنو پاس تھا یا نہیں تھا تورات انجیل؟ سنو صحیح تورات سنو انجیل؟ نا، سنو میری بات سنو، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے وہ وہ جو سب احرفن والی جو روایات پڑھی ہیں آپ نے کہا وہ کدھر ہے 6 لاؤ، تو میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں ائمہ طاہرین کے پاس ہے، لاؤ آپ کی کدھر ہے وہ تورات انجیل، اصل تورات انجیل لاؤ۔ دیکھیں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تورات انجیل اصلی جو ہے کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جاہل تھے، ہم عالم تھے؟ قرآن پاک کی یہ گواہی ہے کہ انہوں نے ان نبی میں تحریف کر دی۔ نہیں، جو اصلی ہے محرف کو تو سب کہتے ہیں، وہ محرف اس کو کدھر ہے چھوڑو۔ اصلی؟ آپ مجھے بتاؤ آپ کا کیا اچھا، عقیدہ ہے؟ آپ اپنا عقیدہ بتاؤ۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ خدا نے ان کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، قرآن کے بارے میں کہا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، قرآن کا ایک لفظ بھی کہیں منسوخ نہیں ہوا، قرآن کا ایک لفظ بھی آپ مجھے تبدیل نہیں بتائیں، ہوا، تحریف نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تورات و انجیل کو جانتے تھے؟ میری اس سے بات جاہل تھے؟ مکمل ہونے دیں، میری بات سنیں دیں، میری بات میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کی تحریف جو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس کا ایک حرف بھی نہیں ڈلا۔ میرا آپ پر سوال یہ ہے کہ کیا قرآن اور دین اسلام یہ ناسخ شرع سابقہ ہے کہ نہیں؟ سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور دین اسلام، کیا یہ تینوں چیزیں ناسخ شرائع سابقہ ہیں کہ نہیں؟ اچھا مجھے اجازت دیں گے میں پوری طرح جواب دے دوں؟ نہیں میری بات سن لینا پہلے، نہیں، اگر مجھے بس ایک اجازت لفظ دیں میں گے تو میں جواب جواب دوں گا، اجازت نہیں ہے تو سوال نہ کریں۔